علاقہ اور انتہائی معزز حاضرین کرام، میں شکر گزار ہوں اپنے بڑے بھائی محترم مکرم جناب قاری عبدالرحیم کلیم صاحب حافظہ اللہ تعالی، جو واقعتاً کہنے کی حد تک نہیں، در حقیقت میرے لیے بڑے بھائیوں جیسے ہیں۔ ہمیشہ شفقت، پیار، محبت سے ملتے ہیں اور بڑے ہوتے ہوئے ہمیں بڑا ہونے کا احساس دلاتے ہیں۔ یہ ان کا بڑا پن ہے۔ اور ان کے صاحبزادگان کا قاری احسان الرحیم کلیم صاحب، ابتسام کلیم صاحب، دیگر مرکز توحید کی انتظامیہ ذمہ داران، انہوں نے آج کی اس پروقار مجلس میں شریک ہونے کا موقع فراہم کیا، اور میں شرمندگی محسوس کر رہا ہوں کہ اسٹیج پر کثرت کے ساتھ علماء کرام تشریف فرما ہیں، اور ان کی موجودگی میں مجھ جیسے کم علم اور کم عمل کو جو ہے وہ آزمائش میں ڈال دیا گیا ہے اور آپ احباب کے سامنے کھڑا کر دیا گیا ہے۔ لیکن بہرحال جس طرح حکم ہوا، اور میں وقت کی نزاکت کا بھی احساس کروں گا، آپ کے سامنے ہمارے پیارے خطیب مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب تشریف فرما ہیں، اور میں ان سے بھی معذرت خواہ ہوں کہ ان کی موجودگی میں، حالانکہ وہ پہلے تشریف لائے، تو بہرحال مختصر وقت میں اپنے حصے کی تقریر کرنی ہے، استاد صاحب کے حصے کی بھی۔ اچھا، پھر صبح فجر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کوئی بات نہیں، یہ تو 2 دن چلتا ہے ماشاءاللہ۔ تو حضرات، آقا کریم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بعثت اور آمد کے ساتھ ایک شریعت لے کر آئے، ایک دین لے کر آئے، وحی ان پر نازل ہوئی، اور آپ نے اس وحی کی صحیح معنوں میں تشریح کر کے ایک دین کی بنیاد رکھی جسے دین اسلام کہا جاتا ہے۔ اور یہ دین وہ دین تھا جب اس کو ماننے والوں نے، قبول کرنے والوں نے دل و جان سے قبول کیا، اس پر عمل شروع کیا، اور آقا کی اطاعت کی صحیح معنوں میں، تو کچھ ہی سالوں میں وہ عرب کا معاشرہ جو بدوؤں کا معاشرہ کہلاتا تھا، وہ لوگ جو گنوار اور قبائلی کہلاتے تھے، وہ لوگ جو بات بے بات آپس میں لڑ پڑتے تھے اور اپنی تلواروں کو بے نیام کر لیا کرتے تھے، وہ لوگ جو کسی ماں کی حرمت کا خیال کیے بغیر ہر وقت جنگ و جدل پر آمادہ رہتے تھے، وہ لوگ جو اپنے علاقوں سے گزرنے والے قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، وہ لوگ جو بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، وہ لوگ جن کے ہاں عورت کا مقام ایک لونڈی سے زیادہ نہیں تھا، ان لوگوں نے جب آقا کی لائی ہوئی شریعت کو قبول کیا اور اس پر عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان بدوؤں کو، ان گواروں کو، ان قبائلیوں کو کچھ ہی سالوں میں وہ عزتیں عطا کی کہ کچھ ہی سالوں میں، 15 سے 20 سالوں میں وہ آدھی دنیا کے حکمران بن گئے، اور ان لوگوں نے تا قیامت آنے والی انسانیت کو جینے کا وہ تصور فراہم کیا جو اس وقت سوچ و فہم، عقل و شعور میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ عزت دی کہ آج تک مغربی دنیا ہو یا مشرقی دنیا ہو، وہ ان کی مداح ہے۔ اور آج مغرب اگر ترقی کر رہا ہے تو انہوں نے اصول وہی اپنائے ہیں جو اس وقت صحیح معنوں میں ریاست مدینہ نے اپنائے ہوئے تھے۔ کون سی ریاست مدینہ؟ جس کا حکمران خلیفہ دوم عمر بن خطاب تھے۔ یہ وہ ریاست مدینہ تھی جس میں اگر کوئی مقروض ہے تو اس کا قرض ریاست ادا کرے گی۔ یہ وہ ریاست مدینہ تھی جس میں کسی کے پاس گھر نہیں تو گھر کی جگہ حکومت دے گی۔ یہ وہ ریاست مدینہ تھی
جس میں جب مال زکوٰۃ تقسیم ہونے کے لیے آتا تھا آوازیں لگائی جاتی تھی، دینے والے ہوتے تھے، لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ یہ وہ ریاست مدینہ تھی جہاں انصاف کے محکمے قائم کر کے صحیح معنوں میں انصاف کو ہر عام بندے تک فراہم کیا گیا۔ یہ وہ ریاست مدینہ تھی جہاں پر فوج کا اولین محکمہ قائم کیا گیا۔ یہ وہ ریاست مدینہ تھی جہاں ڈاک کا نظام قائم کیا گیا، فوجی چھاؤنیاں قائم کی گئی۔ یہ وہ ریاست مدینہ تھی جس کی فتوحات نے کیسر اور کسریٰ کے محلات کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ وہ ریاست مدینہ تھی کہ اسلامی لشکر کسی علاقے کی طرف رخ کرتا تھا تو لڑنے کی جنگ کی نوبت نہیں آتی تھی، اس لشکر کو دیکھ کر ہی دوسرے مخالف ہتھیار ڈال دیا کرتے تھے۔ یہ وہ ریاست مدینہ تھی جس کی حکمرانی آدھی دنیا 65 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ کون تھے وہ لوگ؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھا، اس پر عمل کیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آقا علیہ السلام کی تعلیمات کو دل و جان سے سمجھا اور اس پر عمل کیا۔ ان کے لیے دنیا میں بھی کامیابی کا راستہ اور آخرت میں بھی کامیابی کا راستہ صرف اور صرف قرآن و حدیث پر عمل کرنا تھا۔ قرآن و حدیث کی اطاعت تھی۔ اور بات مختصر کرتے ہوئے، بر صغیر پاک و ہند میں اگر آج بھی کوئی گروہ اس راستے پر چل رہا ہے جو انبیاء کا راستہ تھا، جو صحابہ کرام کا راستہ تھا، جو تابعین کا راستہ تھا، جو تبع تابعین کا راستہ تھا، جن کے لیے حجت یا اللہ کی کتاب تھی یا اس کے نبی کا فرمان تھا، جنہوں نے آقا کے فرمان کو سنا اور اس کو قبول کیا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ان دو چیزوں کو، قرآن و حدیث کو مانا بھی صحیح اور ان کی دعوت کو عام بھی کیا۔ آج اگر بر صغیر پاک و ہند میں ان اسلاف کے نقش قدم پر کوئی گروہ چل رہا ہے، کوئی ان کی پیروی کر رہا ہے، کوئی اپنے لیے قرآن و حدیث کو حجت سمجھتا ہے، کوئی آقا کی تعلیمات کو اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھتا ہے، کوئی صحابہ کرام کے اسوے کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھتا ہے، تو روئے زمین پر اگر وہ کوئی گروہ ہے تو صرف اور صرف اہل حدیث ہے۔ تکبیر، حضرت اہل حدیث زندہ باد، حضرت اہل حدیث زندہ باد، حضرت اہل حدیث زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ علامہ قاری عبدالوکیل صدیقی علامہ عبدالوکیل صدیقی صاحب زندہ باد، پروفیسر عامر صدیقی صاحب زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ مسلک اہل حدیث۔ آئیے تھوڑا سا بر صغیر پاک و ہند کا ماضی کی ایک جھلک آپ کو دکھلاتا جاتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں یہ وہابی یہ کل کی پیداوار ہیں، یہ انگریز کی پیداوار ہیں، ان کو کیا پتا یہ نیا فتنہ ہے۔ اور ہم کل کی پیداوار ہیں، ہم تو وہ ہیں جن کے اسلاف آقا کے بھی ساتھ تھے، ہم تو وہ ہیں جو ابو بکر کے بھی ساتھ تھے، ہم تو وہ ہیں جو عمر کے بھی ساتھ تھے، جو عثمان کے ساتھ تھے، جو علی کے ساتھ تھے، ہم وہ ہیں جن کے اسلاف نے کیسر و کسریٰ کی سلطنت کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میرا چیلنج ہے، ہماری دعوت میں اور ابو بکر صدیق کی دعوت میں تجھے کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ ہماری دعوت میں اور تمام صحابہ کی دعوت میں، صحابہ کے بعد تابعین کی دعوت میں، تبع تابعین کی دعوت میں، اماموں کی دعوت میں، مجتہدین کی دعوت میں، مفسرین کی دعوت میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ ہم وہ ہیں جن کے اسلاف کل بھی نمایاں تھے اور آج ہم ان کے نقش قدم پر چلنے والے آج بھی نمایاں ہیں۔ ہم کہاں سے کل کی پیداوار ہیں؟ یہ دیکھیے بر صغیر پاک و ہند میں اکبر کا دورہ ہے، ہندوؤں نے اکبر کے دل و دماغ پر بھی قبضہ کیا، اس کے محل پر بھی قبضہ کیا، اس کے مشیروں میں ہندو نمایاں
دین اکبری کے نام سے تاریخ سے شوق رکھنے والے جانتے ہیں، وقت نہیں کہ میں تفصیل میں جاؤں، میں اشارہ کرتا جاؤں گا۔ دین اکبری کے نام سے نیا مذہب ایجاد ہو گیا، جس کی بنیاد یہ تھی کہ یہ ہندو اور مسلمان ایک ہی چیز ہیں، کوئی بات نہیں، رام اور رحیم میں کوئی فرق نہیں ہے، ان کی بنیاد ایک ہی ہے۔ اس وقت اگر کسی نے اکبر کے دور میں جدوجہد شروع کی اور لوگوں کو یہ بتلانا شروع کیا کہ لوگوں، شرک اور توحید میں فرق واضح ہے، رام اور رحیم کا فرق واضح ہے، لوگوں اگر تمہارے لیے کوئی احساس ہے تو وہ قرآن حدیث ہے، یہ دین اکبری نام کی کوئی چیز نہیں۔ جو بندہ سب سے پہلے کھڑا ہوا اور تاریخ میں جس کا نام لکھا گیا ہے وہ اہل حدیث مجدد الافسانی تھا۔ نعرہ تکبیر، حافظ محمد عامر صدیق، وہ اہل حدیث کے اسلاف تھے۔ اے میرے طالب علموں، مرکز توحید کے پڑھنے والوں، یہاں کے فضلاء، تمہیں دعوت فکر ہے کہ تھوڑی سی اپنی تاریخ کو اٹھا کر تو پڑھو، تمہیں پتہ تو لگے تمہارے اسلاف تھے کون کون۔ آج غیروں نے تمہارے اسلاف پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ مجدد الافسانی کے بعد قرآن مجید سب سے پہلے جس نے اس وقت کی رائج الوقت زبان فارسی میں جس کا ترجمہ کیا اور قرآن کو پڑھنے پڑھانے کے شعور کو عام کرنے کے لیے کوشش کی، وہ بھی اہل حدیثوں کا سرخیل شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تھا۔ اس وقت شاہ ولی اللہ نے خود لکھا ہے کہ علماء بھی انہوں نے قرآن اور حدیث کو عام لوگوں کی دسترس سے دور رکھا ہوا تھا، وہ صرف اور نام میں مگن تھے، یہ فتاوی نویسی کی طرف مگن تھے۔ یہ شاہ ولی اللہ تھے جنہوں نے عام عوام کو اس طرف دعوت دی کہ لوگوں اگر تمہارے لیے کوئی ذریعہ نجات ہے تو یا وہ رب کا قرآن ہے یا اس کے نبی کا فرمان ہے۔ پھر شاہ ولی اللہ کے صاحبزادگان شاہ رفیع الدین، شاہ عبد القادر، شاہ عبد الغنی، اور پھر ان کے بیٹے شاہ اسماعیل شہید، نام سنا ہوا ہے نا، یہ شاہ ولی اللہ کے بیٹے تھے جنہوں نے اس منہج کی دعوت دی، اس طرف غور و فکر کرنے کی دعوت دی، اور پھر انگریز کے خلاف جہاد کرتے ہوئے بالا کوٹ کے مقام پر جام شہادت نوش کیا تھا، وہ بھی اہل حدیث تھے۔ اس کے بعد استاذ پنجاب، رئیس المحدثین، جن کا نام نامی آج بھی زندہ ہے، کون جی؟ بے شک میاں نذیر حسین محدث دہلوی۔ میاں نذیر حسین محدث دہلوی سرخیل اہل حدیث تھے، دلی میں ان کا درس حدیث آباد تھا، اور صرف ایک بات کہتا چلوں، اسی میں سب کچھ ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں مسلمان بستے ہیں، پوری دنیا میں آپ چلے جائیں، کوئی مسلمانوں کا علاقہ ایسا نہیں ملے گا جہاں پر میاں نذیر حسین محدث دہلوی کا شاگرد نہ ہو۔ نعرہ تکبیر، پہنچاتے جواب دیا علماء اہل حدیث، علماء اہل حدیث۔ میاں نذیر حسین محدث دہلوی جن کا درس حدیث آباد رہا، اس کے بعد استاد پنجاب عبد المنان وزیر آبادی، نام سنا ہوا ہے کہ نہیں؟ اسلاف کے نام نہیں سنے ہوئے، ان کا درس حدیث آباد رہا۔ اس کے بعد اور چلیے علماء صادق پر موجود ہیں، مولانا ابراہیم عاروی کا نام میرے ذہن میں آ رہا ہے، مولانا عبد الرحیم غازی پوری کا نام آ رہا ہے، دیگر علماء کرام، یہ سب وہ اہل حدیث اکابرین تھے جنہوں نے قرآن و سنت کے راستے کی طرف دنیا والوں کو بلایا اور عوام کے سامنے اس منہج کو، اس دعوت کو عام کیا کہ لوگوں اگر تمہارے لیے کوئی راستہ ہے تو وہ آقا علیہ السلام کا بتلایا ہوا راستہ ہے۔ آگے چلیے، فتنہ قادیانیت کھڑا ہوتا ہے، اور فتنہ قادیانیت کا مقابلہ کرنے کے لیے کون میدان میں آیا؟ نام جانتے ہیں؟ مولانا ثناء اللہ امرتسری، سرخیل اہل حدیث،
اور اس وقت علماء نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ اگر اہل سنت کی طرف سے قادیانیت کا کوئی مقابلہ کرے گا تو وہ ثناء اللہ امرتسری ہوگا. اور اس وقت کی ایک مشہور شخصیت، اب میں نام ذہن میں نہیں ہے، غالباً علامہ محمد اقبال تھے، بہرحال نام ذہن میں نہیں ہے، میں نہیں لیتا، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ مسلمانوں میں آج کل کی امت میں مولانا ثناء اللہ امرتسری وہ ہے کہ اگر راتوں رات بھی کوئی فتنہ مسلمانوں کے خلاف جنم لیتا ہے تو ثناء اللہ امرتسری صبح اٹھ کر اس کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ تیرے اور میرے اسلاف تھے. اس کے بعد دیگر ختم نبوت بل پاس ہوتا ہے اور تمام سیاسی لوگ جانتے ہیں، ختم نبوت سے شغف رکھنے والے جانتے ہیں کہ یہ جو بل گورنمنٹ نے، پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا، یہ سرخیل اہل حدیث مولانا ابراہیم کبیر پوری انہوں نے اس بل کو تیار کیا تھا اور پارلیمنٹ میں پیش کروایا تھا. وہ بھی اہل حدیث تھے. اور پاکستان بننے کی جد و جہد میں دیگر علماء کرام ہیں. آپ نے نعرہ سنا ہوا ہے نا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ نعرہ کس نے ایجاد کیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ نہیں، یہ نعرہ مولانا ابراہیم میر صاحب، ابراہیم میر سیالکوٹی، جو کہ پروفیسر ساجد میر صاحب جو امیر ہیں مرکزی جمعیت، ان کے جد امجد ان کے دادا تھے. مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اس کے خالق تھے. یہ چند نام میں نے آپ کو گنوائے ہیں. پھر آگے چلیے، کیونکہ اب یہ ہم سے پرانی باتیں ہیں تو آپ کہیں گے صدیقی صاحب کیا تاریخ لے کر کھڑے ہوئے ہیں. ایک اور شخصیت، جب یار لوگوں نے صحابہ کرام کو، ہمارے اسلاف کو، میں نے ابھی بتلایا نا ہمارے اسلاف کون تھے، ہمارے اسلاف کو نشانہ بنانا شروع کیا، ان کی طرف طعن و تشنیع شروع کی، ان پر تبرہ کرنا شروع کیا، تو کون میدان میں آیا جانتے ہیں؟ سب سے پہلے جس بندے نے تحریر اور تقریر کے ذریعے ان کو دو ٹوک جواب دیا تھا، وہ امام العصر شہید اہل حدیث علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ. نام سنا ہوا ہے کہ نہیں سنا ہوا ہے؟ لگتا نہیں آپ نے سنا ہوا ہے. نعرہ تکبیر، علامہ تیرے جان نثار. ابھی نہیں، ابھی یہ خود نعرہ لگائیں گے. میں علامہ صاحب کا ایک واقعہ میں بیان کیا کر رہا ہوں کہ علماء اہل حدیث کی خدمات بر صغیر پاک و ہند میں. علامہ صاحب کا ایک واقعہ، علامہ صاحب کی تحریر بھی موجود ہے، تقریر بھی موجود ہے. علامہ صاحب نے شیعت کو چیلنج کر کے کہا ہے، اور آج تک شیعت نے وہ مائی کلال پیدا نہیں کیا جو علامہ احسان الہی ظہیر شہید کے اس چیلنج کا جواب دے سکے. وہ کیا چیلنج تھا؟ علامہ صاحب کہتے ہیں، او علی سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، حسن حسین کے نام تو لیتے ہو، علی کے باقی بیٹوں کے نام کیوں نہیں لیتے؟ علی کے باقی بیٹوں کے نام کیوں نہیں لیتے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا سے سیدنا علی کے دو بیٹے تھے، حسن اور حسین. سیدہ کے بعد شیعت کی کتابوں کا 18 کتابوں کا، شیعت کی کتابوں کا حوالہ کہ جناب علی مرتضیٰ کی 18 شادیاں تھی مختلف اوقات میں، 18. حسنین کے بعد 12 شیعہ کتابوں کے حوالے دیے علامہ صاحب نے. کتنی؟ 12 شیعہ کتابیں. تیری میری کتاب نہیں ہے، شیعت کی. نام بھی بتلا سکتا ہوں، گنوا بھی سکتا ہوں. حسنین کے بعد بیٹا پیدا ہوتا ہے، علی نے نام رکھا محمد. کیا نام رکھا؟ محمد. کہ حسنین کے نام نبی پاک نے رکھے تھے. علی نے فرمایا کہ میں اپنے آقا کی نسبت سے اس بیٹے کا نام محمد رکھتا ہوں، جس کو محمد بن حنفیہ کہا جاتا ہے. محمد کے بعد بیٹا پیدا ہوا علی کا. 12 شیعہ کتابوں کے حوالے ہیں. آج تک کوئی مائی کلال جواب نہیں دے سکا. محمد کے بعد بیٹا پیدا ہوا، علی نے نام رکھا
علی نام ابو بکر. علی کا جواب تھا کہ محمد کے بعد اگر کوئی نام جچتا ہے تو وہ ابو بکر کا نام جچتا ہے. ابو بکر کے بعد بیٹا پیدا ہوا. علی نے نام رکھا عمر. عمر کے بعد علی کا بیٹا پیدا ہوا, نام رکھا عثمان. عثمان کے بعد علی کا بیٹا پیدا ہوا. علی نے اپنے چچا کے نام پہ نام رکھا عباس. کیا جی؟ محمد, پھر ابو بکر, پھر عمر, پھر عثمان اور پھر عباس. پوچھنے والے نے پوچھا علی چچا کو 5ویں نمبر پہ رکھا اور ابو بکر عمر عثمان کو پہلے کر دیا. اور علی نے جو جواب دیا وہ تیرے اور میرے سننے کے قابل ہے. علی کہتے ہیں جن کو اللہ نے آگے کر دیا, علی ان کو پیچھے کرنے والا کون ہوتا ہے؟ شان صحابہ, شان صحابہ, شان صدیق اکبر. حسن علی کے بیٹا پیدا ہوا. علی نے نام رکھا حسن, بیٹے کا نام بھی حسن مثنیٰ جسے کہا جاتا ہے. حسن کے گھر دوسرا بیٹا پیدا ہوا, نام رکھا ابو بکر. کیا نام رکھا؟ اپنے بیٹے کا نام بھی ابو بکر اور حسن کے بیٹے کا نام بھی ابو بکر. تیسرا بیٹا پیدا ہوا. علی نے حسن کے تیسرے بیٹے کا نام رکھا عمر. چوتھا بیٹا پیدا ہوا, علی نے نام رکھا عثمان. سیدنا حسین, آج بڑے حسینی بنتے پھرتے ہیں نا. شیعت کو چیلنج ہے علامہ صاحب کا. کون علامہ؟ جو تیرا اور میرا سرخیل تھا, وہ علامہ جو اہل حدیث تھا, وہ علامہ جو ابو بکر عمر اور عثمان کے دفاع میں میدان میں آیا تھا. یہ دیکھنا تیرا اور میرا علامہ کیسا دفاع کر رہا ہے. انہی کی محفل سنوارتا ہوں, انہی کی محفل سنوارتا ہوں. چراغ میرا ہے رات ان کی, انہی کے مطلب کی کہتا ہوں. زبان میری ہے بات ان کی. تکبیر, اللہ اکبر, اہل حدیث زندہ باد. عامر صدیقی صاحب. شیعت کی 12 کتابوں کے حوالے نام بتلا سکتا ہوں. حسین کے گھر بیٹا پیدا ہوا, علی نے اپنی نسبت کے ساتھ نام رکھا علی, علی بن حسین. دوسرا بیٹا پیدا ہوا حسین کے گھر, علی نے نام رکھا ابو بکر. تیسرا بیٹا پیدا ہوا, نام رکھا عمر. چوتھا بیٹا پیدا ہوا, نام رکھا عثمان. ایک گھر میں باپ اور بیٹے اور اگلی نسلوں کے نام بھی ابو بکر عمر اور عثمان کے نام پر رکھ رہے ہیں. یہ محبت ہے کہ دشمنی ہے؟ اگر اتنی علی کو دشمنی ہوتی, اگر علی کو اتنے ابو بکر عثمان ناپسند ہوتے, تو پھر اپنے اور اپنے بچوں کے نام پہ ابو بکر عثمان کوئی نہیں رکھتا. بولیے آپ رکھیں گے؟ کسی مخالف کا نام اپنے گھر میں رکھیں گے؟ اپنے دشمن کے بیٹے کا نام رکھیں گے؟ تو ثابت کیا ہوا کہ آج کا شیعہ جھوٹ بول سکتا ہے, لیکن جو حقیقت ہے اور شیعہ کی کتابوں سے حقیقت ہے کہ ابو بکر بھی علی کو محبوب تھے, عمر بھی علی کو محبوب تھے, عثمان بھی علی کو محبوب تھے. محبوب نہ ہوتے تو نہ اپنے بچوں کے نام وہ رکھتے, نہ اپنے نواسوں کے نام, اپنے پوتوں کے نام وہ رکھتے. تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ تو غلط ہے. اور ابو بکر عمر عثمان اور علی رحماء بینہم تراہم کی عملی تفسیر ہے. آج تک اس کو کوئی مائی کا لال غلط ثابت نہیں کر سکا. کس نے یہ حفاظت کی تھی؟ دفاع صحابہ کرام کے لیے کون میدان میں آیا تھا؟ وہ اہل حدیث علماء کرام تھے. اور اس کے بعد سے اب تک بے شمار نام ہیں. سید داؤد غزنوی, مولانا اسماعیل سلفی, حافظ محمد گوندلوی, مولانا محمد عبداللہ صاحب, مولانا محمد حسین شیخو پوری صاحب, مولانا حافظ عبداللہ شیخو پوری صاحب, علماء روپڑیہ, علماء غزنویہ, علماء سلفیہ, ان سے لے کر جو موجودہ لڑی ہے, چاہے وہ قاری عبدالوکیل صدیقی ہو, چاہے وہ قاری عبدالرحیم کلیم ہو, چاہے وہ سید سبطین شاہ
نقوی ہو، چاہے کوئی اور میرے مسلک کا ادنا سے ادنا اٹھا، اعلیٰ سے اعلیٰ اٹھا، تجھے اس کی زبان سے سننے کو ملے گا ایک ہی دعوت ہے، یا رب کے قرآن کی طرف بلائے گا یا آقا کے فرمان کی طرف بلائے گا۔ آج تک 1500 سال گزرنے کے بعد بھی ہماری دعوت وہی ہے جو نبی کریم لے کر آئے تھے، جو آقا دو جہاں کی دعوت تھی۔ ہماری دعوت وہی ہے جو ابو بکر عمر عثمان کی دعوت تھی۔ ہماری دعوت وہی ہے جو تمام کے تمام صحابہ کرام کی دعوت تھی۔ ہم وہ ہیں جنہوں نے نہ اماموں کی طرف بلایا، نہ درباروں کی طرف بلایا، نہ خانقاہوں کی طرف بلایا، نہ صوفیوں کی طرف بلایا، نہ ولیوں کی طرف بلایا، نہ مجابروں کی طرف بلایا، نہ درباروں کی طرف بلایا۔ اہل حدیث کا ادنا سے ادنا خادم بھی تجھے اگر بلائے گا یا رب کے قرآن کی طرف یا آقا کے فرمان کی طرف۔ تکبیر، اللہ اکبر، اہل حدیثوں کے دو اصول۔ یار بہت ہی ٹھنڈے ہوئے ہیں آپ، تھکے ہوئے ہیں لگتا ہے وہ۔ اور میرے بھائیوں، آپ کو مبارک ہو، اگر آپ مسلک حقہ پہ ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر انعام ہے۔ ہمارے عمل میں کمی ہو سکتی ہے، میں مانتا ہوں، کوئی بھی بندہ پرفیکٹ نہیں ہے، سارے بندے ہیں اور خامیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے ہمارے عقیدے میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے منہج میں کوئی کمی نہیں ہے، ہماری دعوت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر آپ اس مسلک حقہ پر ہیں تو آپ کو مبارک، یہ اللہ کا آپ پر انعام ہے، ورنہ آپ جا کر دیکھیے، درباروں پر دیکھیے، خانقاہوں پر دیکھیے، میلوں میں جا کر دیکھیے، مزاروں پر جا کر دیکھیے، لوگ شرک کی نجاست میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ اہل حدیث ہیں جنہوں نے لوگوں کو بلایا، توحید کی طرف بلایا۔ اگر کسی نے لوگوں کو شرک کی نجاستوں سے نکالا وہ اہل حدیث تھے۔ اگر کسی نے صحیح معنوں میں اللہ کی معرفت اور پہچان دی وہ اہل حدیث تھے۔ اگر صحیح معنوں میں کسی نے مشکل کشا اور حاجت روا کا تصور پیش کیا وہ اہل حدیث ہیں۔ اگر لوگوں کو درباروں سے، نجاستوں سے، مشرکوں سے کسی نے نکالا تو وہ اہل حدیث ہیں۔ اگر لوگوں کو قرآن کی طرف کسی نے بلایا وہ اہل حدیث ہیں۔ لوگوں کو حدیث کی طرف کسی نے بلایا وہ اہل حدیث ہیں۔ لوگوں کو صحیح معنوں میں مشکل کشا کا تصور پیش کیا وہ اہل حدیث تھے۔ لوگوں کو صحیح معنوں میں اسلاف کا، صحابہ کا منہج دکھایا وہ اہل حدیث ہیں۔ لوگوں کو صحیح معنوں میں توحید کی پہچان کسی نے دی وہ اہل حدیث ہیں۔ آج بھی اگر صحیح راستے پر کوئی بلا رہا ہے تو وہ اہل حدیث ہیں۔ اہل حدیث اس روئے زمین پر وہ واحد مکتبہ فکر ہے جس کی دعوت کل بھی سچی تھی، جس کی دعوت آج بھی سچی ہے، اور جس کی دعوت تا قیامت سچی رہے گی۔ روئے زمین پر اہل حدیث کے علاوہ ایسا کوئی نہیں ہے جو رب کے قرآن کی طرف اور نبی کے فرمان کی طرف بلاتا ہو، اور یہ اعزاز کی بات ہے، الحمدللہ۔ تو آئیے مرکز توحید کی کانفرنس سے پیغام لے کر جائیے کہ اللہ نے اگر آپ کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھ عطا کی ہے تو پھر یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ کے وہ ساتھی جو ابھی تک اس نعمت سے محروم ہیں، جو ابھی تک اس سیدھے صراط مستقیم پہ نہیں ہیں، ان کے لیے دعوت کا پیغام بن جائے۔ یہ تیرے اور میرے فرائض میں شامل ہے۔ یہ خالی قاری عبدالرحیم یا مرکز توحید کا فرض نہیں ہے، یہ خالی مرکز توحید کے فضلاء کا فرض نہیں ہے، یہ خالی جامعات اور مولویوں کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو صحیح راستے کی پہچان دی ہے تو پھر اس دعوت کو لے کر گلی گلی، نگر نگر، بستی بستی، کریا کریا، شہر شہر، کوچا کوچا جائیں اور ان ساتھیوں کو، اپنے ان بھائیوں کو جو صراط مستقیم سے دور ہیں،
ان کو بھی اس راستے کی طرف لے کر آئیں. اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر چلے کچھ تو آگے بڑھیں. یہ آپ کے مدارس قائم ہیں، یہ آپ کے علماء موجود ہیں، یہ آپ کے بچے فضلاء موجود ہیں، اور یہی ان کی دعوت ہے. میں نے پہلے کہا کہ اول سے آج تک ہماری دعوت وہی ہے. اور میں آپ کو کھلے عام کہتا ہوں، جس دن آپ دیکھیں کہ اہل حدیث کے سٹیج سے کوئی مولوی بڑا ہو یا چھوٹا ہو اس دعوت کے علاوہ کوئی دعوت پیش کرے، گریبان سے پکڑ کر اتار دیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن کبھی ہوگا ہی نہیں ایسا. تو ایک قدم آگے بڑھ کر ان کے ہم قدم بن جائیں، ان کے دست و بازو بن جائیں، ان اداروں کے معاون بن جائیں، ان علماء کا خیال رکھیں، ان خطباء کا خیال رکھیں. یہ آگے آگے آپ پیچھے پیچھے ہو جائیں، کیونکہ یہ آپ کے حصے کا فرض بھی نبھا رہے ہیں، آپ کے حصے کی ڈیوٹی بھی ادا کر رہے ہیں. اور یہ نہ ہو کہ نہ آپ اس طرح اپنی ذمہ داری ادا کریں نہ اس طرح، پھر روز قیامت آپ مجرم ہوں گے. اور پھر آج میں یہاں آیا ہوں، میں پیغام آپ کو سنا کر جا رہا ہوں. میں نے اپنا فرض آج بھی ادا کیا، آئندہ بھی ادا کرتا رہوں گا. عمل کرنا نہ کرنا یہ آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے. اور آخر میں فیض کا ایک شعر آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، اور آقا دو جہاں کی نسبت سے، کہ لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں نا وہابی گستاخ ہیں، وہابی ایسے ہیں، وہابی ایسے ہیں، وہابی فلاں ہیں. حالانکہ ہم سے بڑھ کر تو الحمدللہ کوئی نبی پاک سے محبت کرنے والا اور آپ کے رستے پر چلنے والا کوئی ہے ہی نہیں. تو فیض نے کہا تھا کہ ہم پر تمہاری چاہ کا الزام ہی تو ہے. اے جناب آقا دو جہاں، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر تمہاری چاہ کا الزام ہی تو ہے. دشنام تو نہیں ہے یہ اکرام ہی تو ہے. دل نا امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے. لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. اور انشاءاللہ وہ دن آئے گا جب اس شام کا سورج طلوع ہوگا، یہ شرک کی تاریکیاں، یہ اندھیرے چھٹ جائیں گے. اور انشاءاللہ اس ملک میں اگر لہرائے گا قرآن و سنت کا پرچم، لہرائے گا، اس ملک میں آئین ہوگا قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، اس ملک میں بلند ہوگا پرچم توحید ہوگا، اور اس ملک میں رہے گا قرآن و سنت پر چلنے والا اہل حدیث رہے گا. شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. 12 مارچ کو ہمارے استاد گرامی کی سالانہ کانفرنس ہے. ہم نے انشاءاللہ اپنے قائد نوجوان حافظ محمد عامر صدیقی صاحب کے ساتھ تا حیات وعدہ کرنا ہے. آپ سب بھائی ہاتھ اٹھا کر وعدہ کریں، ہم جب تک زندہ ہیں استاد قاری عبدالوکیل صدیقی رحمت اللہ علیہ کے خون کے ساتھ وفا کرتے رہیں گے. ان کے مرکز میں انشاءاللہ ہم اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کر جاتے رہیں گے. آنے والا جمعہ علامہ عبداللہ